نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے خلیفہ سوم سیدنا عثمان بن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور آپ کی شخصیت اور آپ کی ماں کا جو رشتہ ہے اس کے متعلق کچھ گفتگو کروں گا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ آپ آقائے دو جہاں مقصود کائنات پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے نمبر پر خلیفہ ہیں۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد کا نام عفان ہے، آپ کی والدہ کا نام اروا ہے۔ حضرت اروا رضی اللہ تعالی عنہ یہ قریظ کی بیٹی ہیں، اور حضرت اروا کی جو ماں ہے اس کا نام ام حکیم البیضاء ہے۔ ام حکیم البیضاء بنت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمائے محترمہ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی ہیں۔ حضرت ام حکیم البیضاء یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی ہیں۔ حضرت اروا کے ساتھ حضرت عفان بن ابی العاص بن امیہ نے نکاح کیا، تو ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا، اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام آمینہ رکھا گیا۔ حضرت اروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائیں، اور اپنی لڑکی ام کلثوم بنت عقبہ کے بعد ہجرت کی، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت سے مشرف ہوئیں، اور ہمیشہ مدینۃ المنورہ میں مقیم رہیں۔ آپ کی وفات آپ کے بیٹے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ حضرت اروا کی وفات کب ہوئی؟ حضرت اروا کی وفات ان کے اپنے بیٹے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ تو معلوم یہ ہونا چاہیے دوستوں کو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی تھی ام حکیم البیضاء بنت عبد المطلب، یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئیں، اور اس طرح جو ہے جیسے ام حکیم یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی، تو حضرت علی کی بھی پھوپھی تھی، تو حضرت علی کی بھی رشتہ میں کیا تھیں؟ پھوپھی تھیں۔
تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، تو وہ حضرت علی کی، حضرت عثمان کی وہ نانی تھی، وہ حضرت عثمان کے رشتے میں کیا تھی؟ نانی تھی۔ اس طرح جو ہے نا کچھ روابط نسبی جو ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھو کتنی قربتیں ہیں، کتنی قریبی رشتہ داریاں ہیں، اور پھر ان کو کس طرح جو ہے وہ الگ الگ کر کے بیان کیا جاتا ہے، کس طرح جو ہے ان کو آپس میں دشمن بنا کے بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتلایا کہ ام حکیم البیضاء بنت عبد المطلب بن ہاشم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اور حضرت علی کی بھی سگی پھوپھی ہیں۔ تو ام حکیم حضرت عثمان کی سگی نانی ہے رشتہ میں۔ اور نمبر 2 یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ام حکیم بیضاء کے نواسے ہیں، اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب عامۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ پھوپھی تھی۔ تو حضرت عثمان جو ہیں وہ حضرت صفیہ کی بھانجی کے بیٹے ہیں۔ عروہ جو ہے حضرت صفیہ کی کیا لگتے ہیں رشتہ میں؟ حضرت صفیہ کی رشتہ میں بھانجی لگتی ہیں، تو یہ بھانجی کے بیٹے ہیں۔ اور حضرت صفیہ حضرت عثمان کی حقیقی خالہ ہیں، حضرت صفیہ حضرت عثمان کی حقیقی خالہ ہیں۔ نمبر 3 حضرت علی کے والد ابو طالب حضرت عثمان کی ماں کے ماموں ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے کیا ہیں؟ ماموں ہیں۔ اور حضرت عثمان کی ماں عروہ ان کی بھانجی ہے۔ تو یہاں پر رشتہ کیا ہے؟ ماں اور بھانجی کا۔ اس سے پہلے جو رشتہ جو ہے وہ بیان کیا وہ بھانجے کا اور خالہ کا رشتہ بیان کیا۔ اور نمبر 4 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کی ماں کے ماموزاد بھائی ہیں، حضرت عثمان کی ماں کے ماموزاد بھائی ہیں۔ اس طرح حضرت جعفر طیار اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہ بھی حضرت عثمان کی ماں کے ماموزاد بھائی ہیں، حضرت عثمان کی ماں کے ماموزاد۔ دوبارہ سنیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے ماموزاد بھائی ہیں۔ تو اس طرح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عثمان کی ماں کے ماموزاد بھائی ہیں۔ نمبر 5 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اور حضرت جعفر طیار اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہم کی پھوپھی زاد بہن یعنی کہ ام حکیم ان کی، حضرت ام حکیم ان کی پھوپھی ہیں۔ تو حضرت عروہ جو ہیں وہ ام حکیم کی بیٹی ہیں۔ تو حضرت عروہ حضرت علی حضرت جعفر حضرت عقیل رضی اللہ عنہم ان حضرات کی پھوپھی زاد بہن ہو گئی۔ تو حضرت عثمان ان حضرات کی پھوپھی زاد بہن کے کیا ہیں؟ لڑکے ہیں۔ نمبر 6 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہر زادی یعنی بھانجی، خواہر زادی سے کیا مراد ہے؟ بھانجی۔ تو حضرت عثمان حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھانجی کے بیٹے ہیں۔ نمبر 7 حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ عروہ حضرت عروہ کے سگے ماموں ہیں، جیسا کہ ابو طالب ماموں ہیں، جیسے ابو طالب سگے ماموں ہیں اس طرح حضرت حمزہ اور حضرت عباس یہ حضرات بھی سگے ماموں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بنی ہاشم کی نواسی ہیں۔ ان کی نواسی ہیں؟
بنی ہاشم کی نواسی ہیں، یعنی ان کے ننیحال والے، حضرت عثمان کی ننیحال والے وہ بنو ہاشم تھے۔ اس بنا پر یہ رشتے حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان قائم و دائم ہیں، قائم و دائم رہیں گے۔ ان میں محبتیں تھیں اور ان محبتوں میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں تھا۔ آج جو پیش کیا جا رہا ہے یہ محض عداوت ہے، محض بغض ہے، اور اسی بغض اور عداوت کی بنا پر یہ دوریاں بیان کی جا رہی ہیں، ورنہ بالکل قربتیں ہیں، بالکل جو ہے وہ محبتیں ہیں اور رشتہ داریاں ہیں۔ خود اللہ نے بھی فرما دیا کہ یہ رحماء بینہم ہیں، ان کے درمیان محبتیں ہیں، پیار ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان دشمنیاں تھیں یا ان کے درمیان بغض و عداوت تھا؟